ذرے بھی مہر و ماہ بنے تیری نگاہ سے، ذرے بھی مہر و ماہ بنے گدائے بے سامان جہاں پناہ بنے گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ جہاں سے وہ گزرے، جہاں ٹھہرے، جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے، اور کریم یہ بھی تیری شان دل نوازی ہے، کریم یہ بھی تیری شان دل نوازی ہے کہ ہجر میں اشک و آہ بنے کہ ہجر میں میرے جذبات اشک و آہ بنے تیری نگاہ سے۔ بعد صلاة لائق کی عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد تصدق نعمان صاحب زیدہ مجدہ و شرفہ، میرے ہر سفر کے ہم سفر راجہ محمد سعید صاحب، دیگر جتنے بھی معزز حاضرین نعت خوان حضرات، میرے نبی کے غلام حاضر ہو۔ اب حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل ہمارے بہت پیارے بھائی زبیر صاحب اور ان کی ہمشیرہ کی شادی کی محفل ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے والدین نے شادی جیسے مذہبی اور اسلامی فریضے کی ادائیگی کے وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا۔ اور نہ جیسے قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ رنگینی کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اگر یہاں پر بھی ہوتی نا کوئی مجرے کی محفل ہوتی یا گانوں کی محفل ہوتی تو یہ حال بھی فل ہوتا، اور یہ جو سامنے دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی فل ہوتی، لیکن یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، یہ تو نصیبوں کی بات ہے، کسی کو وہ محفلیں نصیب ہوتی ہیں، کسی کو یہ محفلیں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرات اکرامی کا
وقت مختصر ہے، میں نے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے بس محبت کی بات کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، محرم کے دن ہے، عام طور پر اہل بیت رسول اور بالخصوص 5 تن پاک کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بعض لوگ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، یہ 5 تن پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ مولا علی سے شروع کرتے ہیں، یہ سیدہ زہرا سے شروع کرتے ہیں، یہ حسنین کریمین سے شروع کرتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 5 تن پاک میں پہلا نام تو میرے نبی کا نام ہے۔ قاری صاحب، 5 تن پاک میں پہلا نام تو نبی کا نام ہے، لہذا گفتگو حضور کے ذکر سے شروع ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت مقدسہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، فَأَتَانِ جِبْرِيلُ فَقَالَ، ابھی میرے پاس جبریل آیا اور آ کر اس نے مجھے کہا، کیف رفعت ذکرک، یا رسول اللہ جانتے ہو اللہ نے تہاڈا ذکر کتنا بلند کیتا ہے؟ یا رسول اللہ جانتے ہو اللہ نے تہاڈا ذکر کتنا بلند کیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ اللہ یہ کہتا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، سونیا جب میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ مفسرین کرام شارحین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا، جدھر جدھر میرا ذکر ہوگا محبوبہ ادھر ادھر تیرا ذکر ہوگا۔ کلمے میں میرا ذکر ساتھ تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر ساتھ تیرا ذکر، آذان میں میرا ذکر ساتھ تیرا ذکر، نماز ہو، صلاۃ ہو، آذان ہو، محفل میلاد ہو، سونیا جدھر جدھر تک میری خدائی کے ڈنکے بجیں گے ادھر ادھر تک تیری مصطفیٰ کے بھی چرچے ہوتے چلے جائیں گے۔ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر حضور کے ذکر کی بلندی کیا ہوگی؟ رفعت حضور علیہ السلام کی ذکر کی بلندی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اللہ نے کلمے کے اندر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے، اور اپنے محبوب کی اطاعت کو اللہ کریم نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے میرے نبی کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں۔ 70,000 صبح، 70,000 شام، ہر روز اللہ کے فرشتے میرے نبی کے دربار پر حاضری بھی پیش کرتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں اس سے بڑھ کر حضور کے رفع ذکر کیا ہوگا، حضور کے ذکر کی بلندی کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے کلمے کے اندر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، صحیح طبرانی کے اندر یہ موجود ہے، طبرانی شریف کے اندر حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا، جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت وہ معاملات ہوئے، تو جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، یا ربی اسألک بحق محمد، یا ربی اسألک بحق محمد، اے اللہ سنیا میں تجھے تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے پیارے آدم، تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا، تو نے میرے محبوب کو کیسے جانا، تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ جناب آدم نے جواب دیا، اللہ سنیا جب تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے تخلیق کیا، میرے جسم میں جان ڈالی، میرے جسم کے اندر روح ڈالی، میری آنکھیں کھلی، میں نے اللہ کے عرش کے کناروں پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سنیا میں جان گیا کہ
جس ہستی کا نام تو نے عرش کے کنگروں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ضرور تیرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ زندہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سارے کہہ دو محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ حضرات گرامی، میرے نبی کے ذکر کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں برکت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی زبانوں کو معطر کرنے کے لیے، ورنہ حضور کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج میں بات کروں گا میرے نبی کے غلاموں، حضور کے صرف ایک وصف کی کہ میرا نبی زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ میرا نبی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین و معجوبین ہے، اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں، میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، لوگو آج تک میری آنکھ نے نبی سے زیادہ حسین و معجوبین، نبی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا حسان یہ تو تیری آنکھ کا مسئلہ ہے کہ اس نے نبی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں دیکھا، نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ جناب حسان کہتے ہیں لوگوں یہ میری آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی تو دیکھتی بھی کیسے، کسی ماں نے میرے نبی جیسا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پتر جیا کوئی نہیں۔ لوگ تبصرے کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کالا ہے، کوئی کہتے ہیں چٹا ہے، کوئی کہتے ہیں بہنگا ہے، لوگ تبصرے کرتے ہیں، ماں کہتی ہے میرے لال جیا کوئی نہیں۔ حضور پیدا ہوئے نا، سیدہ آمنہ نے پلٹ کر دیکھا تو کہا میرے لال جیسا کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہر ماں کہتی ہے، پتر چاہے حبشی کیوں نہ ہو، ماں کہتی ہے میرے پتر جیا کوئی نہیں۔ ہم نے کہا یہ صرف سیدہ آمنہ کی بات نہیں ہے، آگے چلو۔ سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر سیدہ حلیمہ آئی، جو مکے کے رہنے والی نہیں ہے، قبیلہ بنو سعد سے آئی ہیں، جناب آمنہ کے گھر میں آئی، حضور علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی آمنہ تجھے مبارک ہو، میں نے سارا مکہ پھر کے دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے سرداروں کے بچے دیکھے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر میں پھر کے آئی ہوں، لیکن آمنہ تیرے لال جیسا مجھے کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ بات صرف حسان بن ثابت کی نہیں ہے، بات صرف سیدہ آمنہ کی نہیں ہے، اور بات صرف سیدہ حلیمہ کی نہیں ہے۔ کچھ دیر گزری، حضرت عبد المطلب گھر میں آ گئے، انہوں نے اپنے نواب پوتے کو دیکھا، اپنے پوتے جناب محمد مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے آمنہ تم نے تو صرف مکے کے بچے دیکھے ہیں، حلیمہ تم نے تو صرف عرب کے بچے دیکھے ہیں، مجھ سے پوچھو میں نے تو بڑے بڑے شہر پھرے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے شہر کے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے آمنہ تیرے لال جیسا مجھے کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں زمین پر، مکے کے اندر عرش پہ رب بولا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا جبریل مکے کے اندر میرے نبی کے گھر کے اندر میرے نبی کے ذکر کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے نبی کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، جا تو بھی جا کے اپنا حصہ ڈال۔
جناب جبریل آ گئے، آ کے کہنے لگے اے آمنہ، اے حلیمہ، اے عبد المطلب، تم نے تو صرف زمین والے بچے دیکھے ہیں، تم نے تو صرف عرب والوں کو دیکھا ہے، مجھ سے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھ سے پوچھو، میں نے تو جناب آدم کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں نے تو نوح کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں نے تو جناب یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے، موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے، عیسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے، میں نے تو عرشیوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے تو عرشیوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے تو فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے تو حوروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے تو حوروں کے حسن و جمال کو بھی دیکھا ہے، میں نے تو جنت کے نظاروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے اے آمنہ، تیرے لال جیسا حسین و معجوبین نہ فرشیوں میں نظر آیا گئے نہ عرشیوں میں نظر آیا ہے۔ بات صرف حسان بن ثابت کی نہیں ہے، بات بڑی بڑھ گئی ہے۔ جبریل کہتا ہے آمنہ تیرے لال جیسا نہ عرشیوں میں نظر آیا ہے نہ فرشیوں میں نظر آیا ہے، تو گویا صدا یہ آ رہی ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ حضرات گرامی کا وقت مختصر ہے، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے، یہودی ہمیشہ سے حضور سے جلتے تھے، حضور کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر وہ بچپن سے نا مسلمانوں پر اسلام کی نفرت ڈالتے ہیں۔ حضور مدینے میں آئے، یہودی مخالف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو کہ جو جا کر ان کا مقابلہ کرے، بالآخر سارے متفق ہو گئے کہ ہمارا ایک عالم ہے، بڑا اچھا مناظر ہے، اس کو بلاؤ اور اسے حضور کے مقابلے میں بھیج دیں۔ چنانچہ اسے بلایا گیا، اس کا نام تھا عبداللہ، کیا نام تھا؟ عبداللہ بن سلام۔ اسے بلایا گیا اور کہا کہ جاؤ اور حضور سے مناظرہ کرو، انہیں شکست دو معاذ اللہ۔ عبداللہ بن سلام آ گیا، خود بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سلام، کہتے ہیں میں عالم تھا، مناظر تھا، فخر ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے کتابیں اٹھائیں، پوری تیاری پکڑی، جا رہے ہیں جی مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا حضور کی طرف، حضور کے در اقدس کے قریب گیا، میرے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو۔ کہتا ہے میں حضور کے در اقدس کے قریب گیا، حضور کے در اقدس سے پردہ ہٹا، حضور کا والدہا والا مکھڑا، واللیل والی زلفیں، مازاق کے کجلے والی آنکھیں، یاسین کی چمک والے دانت میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ عبداللہ بن سلام نے کتابیں پھینکی، میرے نبی کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ باہر نکلے، یہودیوں نے پکڑ لیا، عبداللہ تینوں اس واسطے تے نہیں سی بھیجیا کہ جا کے کلمہ پڑھانی، اساں تے تینوں بھیجیا سی کہ جا کے مناظرہ شناظرہ کر، کوئی شکست دے کے آ مسلمانہ دے نبی نو، تو انہاں دا کلمہ پڑھ کے آ گیا میں۔ جناب عبداللہ بن سلام کہندے نے لوگو تسی کہندے ہو مناظرہ کراں، تسی کہندے ہو مقابلہ کراں، میرا دل تے کہندا اس صورت نو میں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما یقیم لکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جائڑیاں۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے تحقیق، ارے حیدری۔ یہ جو اشعار ہیں یہ لکھ دو
شاہ صاحب نے ترجمانی کر رہے ہیں ان کے جذبات کی. اور یہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب ہے نا تاجدار گولڑا، یہ کوئی عام پیر نہیں تھے. عالم با عمل، صوفی با صفا، مناظر اسلام، قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے والا مرد مجاہد پیر مہر علی شاہ صاحب، کہ جب بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے علماء چپ ہو گئے ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی کے مقابلے میں جانے کے لیے، تو اس وقت یہ مرد درویش اٹھا اور جا کر ایسا منہ بند کیا قادیانیوں کا، قیامت تک ان کی سسکیاں اٹھتی رہیں گی اور چیخیں نکلتی رہیں گی، کوئی میرے تاجدار گولڑا کے رد کا جواب نہیں دے سکتا. کیونکہ جواب جھوٹ کا دیا جا سکتا ہے، رد جھوٹ کا کیا جا سکتا ہے. جو سچا ہو اور ایسا سچا ہو، ہائے ہائے ساری زندگی دین کا کام کیا، رسول اللہ کی محبت کا درس دیا. آخری عمر میں کسی نے پوچھا، اے تاجدار گولڑا، ساری زندگی آپ نے قادیانیوں کا رگڑا لگایا ہے، بد مذہبوں کا رگڑا لگایا ہے، دین کا کام کیا ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات پر لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے حدیث کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، تفسیر کی بھی پڑھی ہیں، بڑے بڑے مفسرین کو، محدثین کو، مورخین کو میں نے پڑھا ہے، لیکن میں نے اس نقطے پہ آ کے بات ختم کر دی. اے تاجدار گولڑا وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے مریدو میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کوئی مثل نہ ڈھولن دی. کر لو جتنی پیسے کرنی کر لو، لیکن نتیجہ یہی ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کری میرے علی ایتھے جان یا بولن دی. چپ کری میرے علی ایتھے جان یا بولن دی. تے کوئی زلیفاں چھلے او چھلے، کوئی زلیفاں چھلے او چھلے، سارا جگ بہت سونا پر میرے آقا تو تھلے او تھلے. سارا جگ بہت سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے. اے تاجدار گولڑا تساں تے میرے نبی دا چہرہ ویکھے آئے، تساں تے حضور دی زیارت کیتی ہے، دسو نا میرے نبی دا چہرہ کے جائے، میرے نبی دا حسن و جمال کیسا ہے؟ جناب پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لوگو پھر سنو، اسی پنجابی لوگ ہاں، پھر پنجابی دے اندر جواب سنو. کوئی صبح دا سویرا ہے. آپ کو حدیثیں بھی آتی تھی، لیکن اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کوئی صبح دا سویرا ہے، اے ساری دنیا جو سونا میرے آقا دا چہرہ ہے. ساری دنیا جو سونا میرے آقا دا چہرہ ہے. حضرات گرامی قدر، حضور کے حسن پر جتنی بھی گفتگو کر لی جائے کم ہے. آخری بات کر کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہی مدینہ ہے حضور کا، اور یہی یہودی ہیں حضور کے بغض کی سازشیں کر رہے ہیں. ان کے سکولوں کے اندر نا آپ سرچ کریں گوگل پہ جا کے، ان کے بچوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف. ان کے دلوں کے اندر بغض بھرا جاتا ہے تاکہ یہ بچپن سے ہی مسلمانوں سے نفرت کریں، اسلام سے نفرت کریں. تو یہ اس وقت کے یہودی تھے مدینہ کے، وہ بھی ایسے کرتے تھے. بچپن سے نا حضور علیہ السلام کا بغض اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بھر دیتے تھے. جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نا نعتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی تربیت کرتے ہیں الحمدللہ. میلاد آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی امامے پہن کے اور وہ جھنڈیاں اٹھا کے گلیوں سے گزر رہے ہوتے. ہمارا دل خوش ہوتا ہے بھائی ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کی عاشق ہوں گی انشاءاللہ. تو وہ حضور کے خلاف تربیت کرتے تھے. مدینہ کے اندر ایک یہودی ہے، مضافاتی علاقہ ہے، دیہاتی لوگ ہیں، بکریاں چراتے ہیں. ساری زندگی اپنے بچے کو وہ یہودی حضور کا بغض سکھاتا رہا، معاذ اللہ حضور کی نفرت دلاتا رہا.
خدا کا کرنا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بچہ بکریاں لے کے نکلا، اور آپ جانتے ہیں کہ بکریاں چرانا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہاں جی، گائیاں مجھیاں چرانیاں آسان نہیں، بکری ایک ادھر بھاگتی ہے دوسری ادھر بھاگتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ بکریاں چرانا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ بکریاں لے کے نکلا، اور بکریاں جو راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا وہ چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑی جو مدینے کی طرف جاتا تھا، شہر کی طرف جاتا تھا۔ بکریاں دوڑی، بچہ بھی بکریوں کے پیچھے بھاگتا بھاگتا میرے نبی کے شہر مدینے میں آ گیا۔ مدینے کی گلیوں میں پھرتے پھراتے ایک موڑ پر میرے آقا سے ملاقات ہو گئی۔ ساری زندگی یہ سنا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور جیسا برا کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ ساری زندگی حضور کے خلاف باتیں سنی، لیکن آج اپنی آنکھوں سے میرے نبی کا حسن و جمال دیکھا، میرے نبی کا سراپا حسن دیکھا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ گائی، ایسا عشق نے تیر چلایا، کیونکہ محبوب میرے دی صورت سونی تے مونڈے کمبل کالا، اور دھو دیندا کالک دلے دی کالیاں زلفاں والا۔ پہلے دن بکریاں بھاگ کے چلی گئی تھی، اب روز آنا نا جان بوجھ کے بکریاں مدینے لے جاتا، جان بوجھ کے لے جاتا، چھپ چھپ کے حضور کو دیکھتا۔ حضور بھی کمال شفقت فرماتے، روزانہ اپنی زیارت عطا فرماتے اور مسکراہٹ بھی عطا فرماتے۔ کچھ دن گزرے، گھر میں پتا چلا سچی محبت کی دنیا دشمن ہوتی ہے، پابندی لگ گئی، کہا تمہارا بیٹا تو محمد ہی ہو رہا ہے، لہٰذا اسے گھر میں بند کر دو، پابندی لگ گئی تم نہیں جا سکتے مدینے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں تم مدینے نہیں جا سکتے۔ گھر کے اندر رہ رہ کے وہ بچہ حضور کے فراق میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا قریب المرگ ہو گیا، موت کے قریب آ گئے۔ ایک دن حضور کی مجلس نور سجی ہے، حضور نے فرمایا صحابہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا اے میرے صحابہ چلو میرے ساتھ، آج ایک مریض کی عیادت کو چلنا ہے، ایک مریض کو دیکھنے چلنا ہے۔ صحابہ کو لے کر میرے آقا اس یہودی کے گھر تشریف لے آئے، اس یہودی کے گھر تشریف لے آئے۔ بچے نے میرے نبی کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکا۔ میرے آقا نے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، حضور قریب تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا تیری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے، تیری سانسیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں، میں تجھے دعوت دیتا ہوں زندگی کی آخری گھڑیوں میں پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندگی کی آخری گھڑیوں میں یہودی کے اس بچے نے کلمہ پڑھا، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، میرے نبی نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تو قسمت کی بات ہے حضرات گرامی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک یہودی کا بچہ، اہل کتاب کا بچہ میرے نبی سے پیار کرے، اللہ اس کے پیار کو ضائع نہیں کرتا، اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جو نبی کا غلام ہو کے، نبی کا عاشق ہو کے، نبی کا کلمہ پڑھ کے، نبی کی نعتیں پڑھے، نبی کا ذکر کرے، اللہ اس کی محبت کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کر ذکر رسول عربی دا، جڑے نہیں کردے انہاں نو کہہ رہے ہیں، جڑے کردے نے سبحان اللہ، کر ذکر رسول عربی دا، اد وچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر رسول عربی دا، اد وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا مدنی دا، ایک
کہ وارث ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ اللہ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن بھائیوں کی شادی ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اذان سماعت